الرحمن الرحیم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تجلیات جذب حصہ اول سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ حضرات سامعین، اصل مضمون سے پہلے ضروری گزارشات کرنی ہے جن کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک صحیح پڑھنے کا اہتمام۔ بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن شریف کے حروف کی صحت کا اہتمام کیجیے۔ اپنے اپنے حلقوں میں کسی قاری صاحب سے قرآن شریف کے حروف درست کر لیجیے۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، لحن جلی میں حروف بدل جاتے ہیں، اس لیے قرآن شریف صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء کو تھانہ بھون میں نورانی قاعدہ پڑھوا کر پھر بیعت فرمایا۔ اتنا اہم معاملہ ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کو معمولی بات مت سمجھیے۔ اگر کسی شاعر کا کلام کوئی غلط پڑھ دے تو اسے کتنی ناراضی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو جیسے چاہو پڑھ دو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ان کے کلام کی عظمت کا کیا حق ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ روزانہ آپ آدھا گھنٹہ دے دیں، انشاءاللہ تعالی 2 مہینے میں قرآن شریف کے الفاظ درست ادا کرنے لگیں گے۔ اذان و اقامت کا مسنون طریقہ۔ دوسرے اذان اور اقامت سنت کے مطابق سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی سکھانے والا نہ ہو تو ہمارے مؤذن صاحب سے آ کر سیکھ لیجیے یا میر صاحب سے سیکھ لیجیے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور نماز میں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ بعض لوگ رکوع کے بعد سیدھا ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ بروایت بخاری شریف فصلی فإنک لم تصلی، ایسی نمازوں کا دہرانا واجب ہے، لہذا رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر سجدے میں جائیں۔ عشاء کی صرف 9 رکعات ضروری ہیں، اور اگر عشاء میں 17 رکعات پڑھنا مشکل ہے تو آپ 9 رکعات پڑھ لیں گے، مگر نہایت عمدہ پڑھیے۔ 4 فرض، 2 سنت موقدہ اور 3 وتر پڑھ لیں، لیکن عمدہ پڑھیے، اطمینان سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، بجائے اس کے کہ 17 رکعات کے خوف سے نیند کے غلبے میں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں۔ نفلوں کے لیے نماز ہی غارت ہو رہی ہے، خصوصاً کالج کے لڑکے جو بیچارے ابھی دین سے دور ہیں، ان کو 17 رکعات بتانا ہی نہیں چاہیے۔ ان کو تو یہی بتا دے کہ بھائی 4 فرض پڑھ لو، 2 سنت پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو۔ پاس ہونے کے نمبر تو مل جائیں ان کالج کے لڑکوں کو، صرف 9 رکعات بتائی جائیں تو انشاءاللہ تعالی وہ عشاء پڑھ لیں گے۔ اوابین پڑھنا بہت آسان ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد 6 رکعات کی جو فضیلت آئی ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھ لے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ اور مراد اس سے صغائر چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ کبائر یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ مغرب کی پوری نماز کے بعد 6 رکعات ان کو مشکل معلوم ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل تو ساری دنیا پڑھتی ہے، صرف 2 رکعات اور پڑھ لیجئے، اوابین کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اوابین میں 2 رکعات سنت موقدہ بھی شامل ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں من صلی بعد المغرب 6 رکعات۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں 2 رکعات سنت موقدہ بھی اسی 6 رکعات اوابین میں داخل ہیں، اور احسن الفتاوی میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ لہذا 2 رکعات سنت موقدہ و نفل کے بعد 2 نفل اور پڑھنے سے آپ اوابین پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ عام لوگ سنت موقدہ اوابین میں شامل نہیں سمجھتے، اس لیے 6 رکعات سے گھبراتے ہیں، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل تو ہم پڑھتے ہی ہیں، صرف 2 نفل اور پڑھ لو تو بس یہ اوابین کی 6 رکعات ہو گئی۔ اب کوئی بہت ہی کاہل اور محروم ہوگا جو 2 نفل مزید پڑھ کر اتنی بڑی فضیلت حاصل نہ کرے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں۔ لیکن جو لوگ زیادہ رکعات پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دیجئے، وہ زیادہ کمائی کر رہے ہیں۔ زیادہ والوں کو منع نہ کیجئے اور کم والوں کو یہ نسخہ بتا کر آسانی کر دیجئے۔ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ ایک سجدہ کر کے اگر سیدھا نہ بیٹھے اور جلدی سے دوسرا سجدہ کر لے تو نماز نہ ہوگی۔
رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، جلد بازی میں ایسا نہ ہو کہ نماز ہی غائب ہو جائے، اور سجدے میں زمین سے ناک لگانا بھی واجب ہے۔ بعض لوگوں کی ناک سجدے میں زمین سے اٹھی رہتی ہے، دیکھتا ہوں کہ پیشانی لگی ہے اور ناک اٹھی ہوئی ہے۔ اگر ایک چاول کے برابر بھی اٹھی ہوئی ہے تو کہاں ملی ہوئی ہے؟ ناک کا زمین سے ملنا ضروری ہے۔ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسماں سے۔ اگر خاک کو خالق آسماں سے کام ہے تو ناک رگڑوا کر نعمت دیتے ہیں۔ ایک غریب مقروض شخص کی حکایت۔ ایک شخص کو بہت غریبی تھی، وہ اللہ سے رویا کہ یا اللہ میرا قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ کسی نے بتایا کہ 1000 میل پر کوئی سخی رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ سب کا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ 1000 میل چل کر گیا، وہاں عصر کی نماز پڑھی تو اس سخی کا جنازہ دفن ہو رہا تھا۔ اسے تو بستی ڈوبتی نظر آئی کہ جس کے سہارے پر آئے تھے وہ تو مر گیا اور دفن ہو رہا ہے۔ 1000 میل کا پسینہ محنت بیکار گیا۔ مغرب پڑھ کر وہ بہت رویا، اتنا رویا کہ تھک گیا اور نیند آ گئی۔ زیادہ رونے سے نیند بھی آ جاتی ہے، جیسے بچے بعض وقت نہیں سوتے تو بعض مائیں صرف ان کو سلانے کے لیے ان کی پٹائی کرتی ہیں، اور ان کا اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جلدی سو جائے گا۔ جتنی تکلیف میں دوں گی اس کے بدلے میں اس کو آرام بھی تو ملے گا، لیکن ایسا پیٹنا جائز نہیں ہے۔ کوئی اور ترکیب پوچھیے، 7 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اس پر دم کرو۔ اس شخص کو جب نیند آ گئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ اے شخص، تیرے گھر میں جو 3-4 کوٹریاں ہیں، ایک کوٹری میں تیرے دادا کی امانت دبی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ اس سے تو قرضہ بھی ادا کر دے اور ایک شاندار مکان بھی بنا لے۔ مجاہدے کے بعد آتا ہے نعمت کا راز۔ اس نے خواب ہی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، جب میرے گھر کی کوٹری میں دولت تھی تو 1000 میل آپ نے کیوں دوڑایا؟ 1000 میل دوڑا کر آپ نے بتایا اس میں کیا راز ہے یا رب العالمین؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا راز یہ ہے کہ ہم مصیبت کے بعد نعمت دیتے ہیں تاکہ نعمت کی قدر معلوم ہو۔ لہذا واپس گیا، کھدائی کی اور ساری دولت مل گئی، لیکن مشقت کے بعد ملی۔ جب دنیا مشقت کے بعد ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بلا مشقت مل جائیں گے؟ دنیا کے لیے تو بڑے خوش 1000 میل دوڑے گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اللہ کو حاصل کرنے کی آرزو رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی وقف کرنے والے، خانقاہوں میں رات دن رہنے والے، اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو میں بے حد بے چین اور مضطرب، لیکن نظر بچانے کی مشقت نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ سوچ لیجئے اس کو ذرا، اپنی محبت کے دعوے کی حقیقت سوچ لیجئے۔ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو حرام فرمایا کیونکہ اس نظر بازی سے ملنا ملانا کچھ نہیں، نہ لینا نہ دینا، مفت میں جان کو جلانا، نہ محرموں کو شہوت سے دیکھنا، یہ نظر حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، زنا العین النظر۔ جو شخص کسی کی بہو بیٹی کو، کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، سڑکوں پر، اسکولوں میں، ایئرپورٹوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر کہیں بھی دیکھتا ہے، یہ نظر حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی طرح جو لڑکوں کو دیکھتا ہے یہ بھی حرام کا مرتکب ہے۔ حسینوں کے جس نمک کو اللہ نے حرام فرمایا، ایسے نمکینوں کے حسن کے نمک کو چکھنے والا بتائیے کیسا ہوگا؟ نمک حلال ہے یا نمک حرام، آپ خود ہی فتویٰ دیجئے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جس فعل کو حرام فرمایا اس کے قریب بھی نہ جائیے، گناہ کی خاصیت۔ اختر واللہ کہتا ہے کہ جتنے نظر بازی، عشق بازی اور جتنی بازیاں ہیں کرنے والوں کو آج تک میں نے چین سے نہیں پایا۔ شاعر کہتا ہے، اٹھا کر سر تمہارے آستہ سے، اٹھا کر سر تمہارے آستہ سے، زمیں پر گر پڑا میں آسماں سے۔ جو اللہ سے کٹ گئے ان کی زندگی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے۔ گناہوں کی حرام لذت میں مبتلا شخص کو دیکھنے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ظالم اللہ سے کٹا ہوا ہے، جیسے کٹی ہوئی پتنگ کی رفتار دیکھ لینے سے کیا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کٹ چکی ہے، اور پھر بچے اسے لوٹ کھسوٹ لیتے ہیں۔ ایسے شخص پر جو بھی عذاب آ جائے کم ہے، گردے بیکار کر دیے جائیں، بلڈ کینسر ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں اس کی کھوپڑی پھٹ جائے، جتنا بھی عذاب نازل ہو کم ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے۔ نافرمانی کی جرت کر کے اتنی بڑی طاقت والے کو ناراض کر رہا ہے، اور خوش کس کو کر رہا ہے؟ ادنا مخلوق نفس کو، اور نفس بھی کیسا؟ سب سے بڑا دشمن۔
جو دشمن ہمارا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں بے شمار رحمتیں نازل ہو، فرماتے ہیں اے ایمان والو، سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام نفس ہے۔ یہ ساری بدماشیوں، رشوت خوریوں، حرام لذتوں کا توشہ کس کو پہنچتا ہے؟ نفس دشمن کو پہنچتا ہے۔ انسان جتنے گناہ کرتا ہے نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس کی غذا نافرمانی ہے اور روح کی غذا فرما برداری ہے۔ ذکر حق آمد غذا این روح را، ذکر حق آمد غذا این روح را، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ مرہم آمد ای دل مجروح را، زخمی دلوں کا مرہم اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے، اے قرار جان بے قراراں، یعنی بے قرار جانوں کے لیے آپ قرار اور سکون ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ دنیا میں غرق تھے، بالکل مسٹر اور رات دن حسینوں کے چکر میں تھے، یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، لیکن نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی کا پول کھولنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے غلط راستہ چھوڑ کر داڑھی رکھ لی، اللہ اللہ کرنے لگے، گناہوں سے توبہ کر لی۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن سر پر رکھ کر قسم کھا کر بتاؤ کہ تم کو وہ زندگی پیاری تھی یا اب یہ موجودہ زندگی؟ کہنے لگے کہ دوزخ کی زندگی سے جنت میں آ گئے، حسینوں کے عشق میں جو جیسے آگ میں جل رہے تھے۔ اسی لیے ہمارے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان آگ جیسے لال لال چہرے والوں کو مت دیکھو، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو اور منہ دوسری طرف کر کے وہاں سے تیزی سے بھاگو اور پڑھو، دور ہی سے کہہ الہی خیر وقنا ربنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، کیونکہ یہی اعمال دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ نافرمان کے دو دوزخ، جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھتا ہے اس کے لیے دو دوزخ ہیں۔ ایک دوزخ تو اس کی دنیا ہی میں بن جاتی ہے کہ ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، چین نہیں پاتا، اور دوسری دوزخ آخرت میں ہے جو اصل اور ہیڈ آفس ہے۔ نفس کی حرام خواہشات دنیا میں اس کی شاخ اور برانچ ہے، جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی شاخ کا ہوتا ہے، لہذا نفس کی خواہشات پر چلنے والوں کی زندگی دوزخیوں کی سی زندگی ہوتی ہے۔ ایک پل کو سکون نہیں ملتا، ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں، لہذا اللہ کے نافرمانوں کی ایک دوزخ تو ان کی دنیا ہی بن جاتی ہے، دوسری اصل دوزخ آخرت ہے جو ہیڈ آفس ہے خواہشات نفس کا، اور جو مال شاخ اور برانچ میں جمع کرایا جاتا ہے وہ خود بخود ہیڈ آفس میں پہنچ جاتا ہے۔ بس اسی طرح خواہشات نفس آدمی کو دوزخ تک لے جاتی ہیں۔ نیک بندوں کی دو جنت، ایسے ہی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو اللہ پر قربان کرتے ہیں، یعنی اپنی خوشیوں کو اپنے مالک کی مرضی پر فدا کرتے ہیں، جس خوشی سے وہ خوش اس خوشی کو لیتے ہیں اور جس خوشی سے مالک ناراض اس خوشی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ غرض ہر وقت اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتے ہیں اور ہر گناہ کی لذت پر میرا یہ شعر زبان قال سے یا زبان حال سے پڑھتے ہیں۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دو جنت دیتے ہیں، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ایک جنت تو دنیا ہی میں دیتے ہیں کہ اس کے قلب کو ہر وقت اپنی حضوری اور قرب کی لذت سے مست رکھتے ہیں۔ وہ خالق لیلا کائنات ہے۔ یہ لیلا کیا ہے؟ جس سے مجنو پاگل ہو گیا، جو ساری دنیا کی لیلاؤں کا پیدا کرنے والا ہوگا، خود اس کا کیا عالم ہوگا، جو مرکز اور سرچشمہ حسن و جمال ہے، جس کی ایک ذرہ بھیگ سے کائنات کے چاند سورج میں نور ہے، بس جس کے دل میں اللہ آتا ہے، ساری دنیا کی لیلاؤں کا مزہ، جنت کی حوروں کا مزہ، دنیا اور جنت کی ساری لذتوں کا وٹامن وہ دل میں پا جاتا ہے۔ اور اللہ والے پاگل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت دل کو سہارا دیتی ہے، اور مجنو بیچارہ پاگل ہو گیا کیونکہ جس پر وہ عاشق تھا وہ خود بے سہارا تھی، اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتی تھی، مجنو کو کیا سہارا دیتی۔ قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناقہ نہیں محمل نہیں۔ مجنو رموز عشق سے ناواقف تھا، اونٹنی پر جا رہا تھا لیلا سے ملنے کے لیے، اور اللہ والے اونٹنی کے محتاج نہیں، اپنے پاؤں کے بھی محتاج نہیں، وہ تو ہر وقت دل کے پروں سے اللہ کی طرف اڑتے رہتے ہیں۔
لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ دل مسترب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے۔ تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ اللہ کے تڑپنے والے چین سے رہتے ہیں اور دنیاوی معشوقوں کے تڑپنے والے دوزخ کی طرف جلتے ہیں۔ ان کے لیے دو دوزخ ہیں، ایک جہنم ان کو دنیا ہی میں ملتی ہے یہاں کی بے چینی اور اضطراب کی صورت میں، کیونکہ ان کے دل پر اللہ کے غضب اور قہر کی بارش ہوتی ہے، اور دوسری دوزخ جو اصلی مرکز ہے وہ آخرت میں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے والوں کو دو جنت ملتی ہے، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، مولا کے ساتھ ہر وقت ان کا رابطہ قائم ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ اور دوسری جنت ہے وہ جنت فی العقبہ بلقاء المولا، دوسری جنت ان کو آخرت میں ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اس کے سامنے جنت کی بھی کوئی حقیقت نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کے سامنے جنت بھی یاد نہیں آئے گی، کہاں جنت ہے کہاں ہم ہیں۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جب نصیب ہوگا تب پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرماوے۔ ابھی تو ہم کو فرصت ہی نہیں، امپورٹ ایکسپورٹ سے ادھر سے کھایا ادھر لیٹرین میں جمع کر دیا، اس کو ہم نے زندگی سمجھ رکھا ہے۔ ارے اللہ والوں سے سیکھو، زندگی کس چیز کا نام ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے، رب سے جب ہم کنار ہوتی ہے۔ میرا دوسرا شعر سنیے، آپ کے نام پر جان دے کر، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی ہے۔ ان کے نام پر جان دینا کیا ہے دوستو، خدا جان نہیں لیتا، نظر بچانے میں زیادہ سے زیادہ نفس کو تکلیف ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ آدمی تھوڑی سی ہمت کر لے، زندگی میں زندگی آ جائے گی، بلکہ بدنگاہی سے، عشق مجازی سے، گناہوں سے زندگی خطرے میں، بدحواسی میں، پریشانی اور لعنت میں پڑی رہتی ہے۔ ایسے شخص کے چہرے پر بھی پھٹکار برستی ہے اور دل کی بے چینی کا اثر چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں صفت جذب کا اعلان، میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی صفت ارشاد فرمائی جو گناہگاروں کے لیے، جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں اور نکل نہیں پا رہے ہیں، زبردست بشارت ہے۔ اگر وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ صفت اور یہ خوبی اور یہ خزانہ جس کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا ہے مانگ لے تو بہت جلد ان کا کام بن جائے، کیونکہ اگر یہ خزانہ خدا تعالیٰ کو دینا نہ ہوتا تو اعلان نہ فرماتے۔ دیکھیے جب ابا چاہتا ہے کہ لڑکوں کو پتہ نہ چلے تو بتاتا بھی نہیں ہے، لیکن جب بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بکس میں آج اتنا روپیہ ہے تو اس کے معنی ہیں کہ بچے مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس صفت کا قرآن پاک میں اعلان کیا کہ میری یہ خوبی ہے کہ جو شخص گناہوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتا، رات دن گناہگار زندگی میں پھنسا ہوا ہے، جانتا ہے کہ میں دیدہ و دانستہ بہت ہی نالائقی میں پھنسا ہوا ہوں کہ نکلنے نہیں پاتا، اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں استباء جبیون سے ہے اور جبیون کے معنی جذب کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کرتا ہے، اپنا بناتا ہے، نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑاتا ہے، ساری کائنات سے چھڑا کر اپنا بناتا ہے۔ اس کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ خود بخود ان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جذب کی تعریف مولانا اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری فرمائی ہے، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ اس کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو جاتی ہے، ہمتن ہستی ہے خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، میرے بال بال سے میرا اللہ مجھ کو پکار رہا ہے۔ اللہ جس کو پکارتا ہے
کہ ظالم کب تک غفلت میں پڑا رہے گا تو اس کے بال بال کان بن جاتے ہیں. ہر بنے منہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتا ہے، اور جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے اس کی ہمت و توفیق دیتا ہے کہ مرنے والی لاشوں سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے، اپنے دل پر غم اٹھاتا ہے. ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. فرماتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں چاند سورج جیسی شکلوں سے نظر کو بچایا ہے، تب اللہ ملا ہے. چاند کے عکس کی مثال، یہ حسن مجازی اللہ ہی کے حسن کا عکس ہے، لیکن جو چاند کا عکس تلاش کرے گا تو چاند کو بھی نہیں پائے گا اور عکس بھی نہیں ملے گا. مولانا رومی فرماتے ہیں ایک شخص چاند کا عاشق تھا، اس نے ایک رات دریا میں چاند کا عکس دیکھا. چاند تو آسمان پر تھا، بقول سائنسدانوں کے زمین سے 2.5 لاکھ میل پر ہے، لیکن یہ سمجھا کہ چاند آج زمین پر آ گیا، آج تو اس کو پکڑ لوں گا. بس دریا میں گھس گیا. جیسے ہی دریا کی ریت میں حرکت ہوئی تو عکس بھی غائب ہو گیا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کچھ بھی نہ پایا، نہ چاند نہ عکس. لہذا اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عکس کے پیچھے نہ پڑیے، ان حسینوں سے نظر بچائیے، تب اللہ ملے گا، ورنہ ساری زندگی انگور کے پتے پر ضائع ہو جائے گی. جیسے انگور کا کیڑا ساری زندگی انگور کے ہر پتے کو انگور سمجھ کر چوستا رہا اور اسی پتے پر ایک دن اس کا قبرستان بن گیا. اگر ظالم اس ہرے پتے کو چھوڑ کر ذرا اور آگے بڑھ جاتا تو انگور کو پا جاتا، لیکن ظالم اپنی نالائکی اور حماقت سے انگور سے محروم رہا. ایسا ہی دنیا میں بعض لوگ انگور کے پتے چوس رہے ہیں اور اللہ کے قرب کے انگور سے محروم ہے. یعنی حسینوں کو دیکھنا، ان سے دل لگانے کی حرام لذت ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اگر ظالم ان سے صرف نظر کر لیں تو اللہ کے قرب کا انگور پا جائیں. لہذا حرام سے نظر بچائیے، اپنی حلال بیوی پر راضی رہیے. اور اگر کسی کے پاس حلال بھی نہ ہو تو اللہ کے نام پر مست ہو جاؤ، خالق لیلا پر، اپنے مولا پر مست ہو جاؤ. مولا کے اندر سب کچھ ہے. بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. وہ خالق نمک ہے، خالق حسن ہے، سارے جہان کا نمک، سارے جہان کا حسن، سارے جہان کی لذتیں، سارے جہان کا سکون و چین و اطمینان اللہ کے نام میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی اسباب راحت، کوئی ذریعہ سکون نہ ہو تو الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کسی کی بیوی مر جائے، اولاد نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، دولت و سلطنت نہ ہو، لیکن اگر وہ تسبیح لے کر محبت سے اللہ کا نام لینا سیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. چونکہ دنیا کی تمام نعمتوں کا، تمام لذتوں کا اور تمام اسباب راحت و سکون کا خالق اللہ ہے. پس جس دل میں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوتا ہے، اس دل پر حق تعالیٰ کی اس صفت خاص کی بھی تجلی ہوتی ہے جس سے تمام کائنات کی نعمتوں، لذتوں، راحت و سکون کا وجود ہے. پس جس دل میں اللہ ہوتا ہے وہ دل سارے جہاں کے راحت و سکون و عیش و لذت کا حامل ہوتا ہے اور تمام کائنات کی لذتوں اور نعمتوں کی بہاریں محسوس کرتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب کثرت سے اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو، اور کثرت ذکر کی توفیق اس میں اخلاص موقوف ہے. کسی اللہ والے سے تعلق پر غرض اللہ کا نام بندے کی ذات کے لیے کافی ہے. دیکھیے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن یہ اسی کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور عقل دے. صرف علم کافی نہیں ہے، یہ باتیں سن لینا کافی نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل نہ ہو. بہت سے باورچی یخنی پکا پکا کر پلا رہے ہیں، دکان کھولے ہوئے ہیں، سب کو یخنی پلا پلا کر تگڑا کر رہے ہیں، لیکن ظالم خود نہیں پیتا. بس یہ حال ہے اس واعظ اور جامع الملفوظات کا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، دوسرے لوگ اس کی ملفوظات پڑھ کر اور عمل کر کے صاحب نسبت ہو رہے ہیں اور یہ خود اللہ سے محروم ہے. گناہوں کے بادلوں میں اس کی نسبت مع اللہ کا چاند پوشیدہ ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس پر عمل کر کے دیکھیے. بدنگاہی گناہ ہے یہ معلوم ہے، لیکن یہ معلوم ہونا کافی نہیں. بدنگاہی سے بچیے تب یہ معلوم معمول بنے گا. علم پر عمل اور عمل میں اخلاص ڈال دیجئے، پھر دیکھیے کیا ملتا ہے. کیونکہ اگر دکھاوا ہے تو بھی عمل قبول نہیں، اور توفیق عمل اور عمل میں اخلاص اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے. لہذا اللہ والوں کی صحبت کے بغیر تو کام بنتا ہی نہیں.
طریق سلوک بھی جذب ہی سے طے ہوتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جس کو پہلے جذب نہیں دیتا وہ کوشش کرے، مجاہدہ کرے، میری طرف انابت و توجہ اختیار کرے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ کو اللہ مل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں، آخر میں ان کو بھی اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں، بشرطے کہ مخلص بھی ہوں. ابلیس مخلص نہ تھا، اس لیے اس کو جذب نصیب نہیں ہوا. جس کو اللہ تعالیٰ جذب کرتا ہے وہ مردود نہیں ہو سکتا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس نے کتنی عبادت کی لیکن جذب سے محروم تھا، اس لیے مردود ہوا. لہذا ہم لوگوں پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں جو کچھ روزہ نماز ہم کر رہے ہیں آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اور آپ نے قرآن پاک میں جس خزانے کا اعلان فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، اے میرے ربا اگر آپ کو یہ خزانہ ہمیں دینا نہ ہوتا تو اس کی آپ ہمیں خبر بھی نہ کرتے. اس خزانے کی خبر دے کر آپ نے ہمیں للچا دیا کہ ہمارے دست بازو گناہوں کے چھوڑنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے اپنے جذب سے ہم کو اپنا بنا لیجئے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری جانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، خواتین کو جو یہاں آتی ہیں ان کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، اور جو ہم سے ادنا تعلق بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جذب فرما کر نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دے. اے اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا کر 100% اپنی فرمانبرداری کی نعمت سے مشرف فرما دیجئے. طریق جذب کی ایک مثال. اب جذب کی ایک مثال سناتا ہوں. میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک مریض کی عیادت کے لیے جانا تھا. راستے میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب سے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں حکیم سلیمان صاحب، ان کو بھی بلا لیتے ہیں. اور حضرت ان کے گھر پہنچ گئے. معلوم ہوا کہ وہ سو رہے ہیں. فرمایا کہ ان کو جگا دو، کیونکہ بعد میں جب وہ سنیں گے کہ مجھے ساتھ نہیں لیا تو انہیں رنج ہوگا. ایسے وقت میں جگا دینا جائز ہے، کیونکہ تکلیف کی وجہ سے نہیں جگاتے، لیکن جب نہ جانے سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کو اٹھا دینا چاہیے. جب حکیم صاحب گھر سے نکل کر آئے تو حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ حکیم سلیمان صاحب تو سو رہے تھے، سوتے ہوئے کو جگا کر آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. یہی جذب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی. ایسے ہی کسی اللہ والے کے پاس تعویذ لینے گئے تھے یا کسی ضرورت سے گئے تھے، لیکن اللہ والے بن گئے. اپنا بنانے کے ان کے پاس ہزاروں بہانے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں. طریق سلوک کی مثال. اس کے بعد حکیم صاحب کو لے کر جب حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کار کے پاس تشریف لائے تو مالک کار ڈاکٹر ابرار صاحب نے فوراً کنجی سے کار کا دروازہ کھول دیا اور سب لوگ کار میں بیٹھ گئے. تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت کار کے دروازے بند تھے. ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کر کے کار کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی کار کا دروازہ کھول دیا. یہ طریق سلوک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ان کی راہ میں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت والا کی ان مثالوں سے جذب و سلوک کے دونوں طریق خوب سمجھ آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جذب کا واقعہ. اب اس سلسلے میں کچھ واقعات پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جذب فرمایا. صدیق اکبر 16 سال کے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کے ہیں. ایک نبی کی جوانی، ایک صدیق کی جوانی، دونوں بزرگوں کی دوستی شروع ہوتی ہے. مکہ شریف میں دونوں کی روزانہ ملاقات ہوتی ہے. ایک بار بضرورت تجارت حضرت ابو بکر صدیق شام تشریف لے گئے. وہاں جا کر ایک خواب دیکھا. وہاں کے ایک راہب سے اپنا وہ خواب بیان کیا. راہب نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ مکہ شریف سے. پوچھا کہ کیا کام ہے؟ فرمایا تاجر ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں. پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ فرمایا قریش مکہ ہوں. راہب نے کہا اس خواب کی تعبیر سنو. اس کی تعبیر یہ ہے کہ عن قریب تمہارے شہر میں ایک پیغمبر آنے والا ہے.
یبعث نبی من قومک، تمہاری قوم سے ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، تم اس کے زمانہ حیات میں اس کے وزیر رہو گے اور اس کی وفات کے بعد اس کے پہلے خلیفہ بنو گے۔ فَأَسَرَّهَا ابو بکر من الکائنات کلها، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، نہ اپنی بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ اپنے دوستوں سے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق 38 سال کے ہو گئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت سے مشرف ہوئے، اقرأ نازل ہوئی اور سارے مذاہب کی کتابیں اسی وقت منسوخ کر دی گئیں۔ یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، کتب خانہ ہفت ملت بشست، جس یتیم بچے نے ابھی قرآن کو مکمل نہیں کیا، جس پر ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، صرف اقرأ بسم ربک کی آیت نازل ہوئی کہ سارے مذاہب کے کتب خانے اور ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، توریت منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی۔ آپ نے اعلان کیا کہ اے ابو بکر میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ عرض کیا یا محمد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ہم سب لوگ درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا محمد مد دلیل علی ما تدعی، جس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ پرانا دوستانہ تھا اور دوستی میں آدمی بے تکلفی سے پوچھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جو دعوی نبوت کا میں کر رہا ہوں اس کی دلیل الرؤیا التي رأيت بالشام، تیرا وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا، حالانکہ انہوں نے اس خواب کو سارے عالم سے چھپایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے کہ ابو بکر نے کیا خواب دیکھا تھا۔ دراصل اس طرح جان صدیق کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے جذب کیا کہ پہلے ہی ان کو خواب میں دکھا دیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ اس امت مسلمہ میں یہ سب سے پہلا جذب حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جذب، تجلیات اجتبائیہ کی شعائیں سب سے پہلے جان صدیق پر پڑی اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو مشرف فرمایا۔ اس وقت اپنے خواب کی تکمیل سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر مارے خوشی کے بے اختیار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ فعانقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کر لیا۔ اس وقت مقام انس میں تھے، دونوں روحیں ایک دوسرے کی عارف تھیں۔ یہ وہ مبارک روحیں ان کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں اور جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہیں دفن ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس مٹی سے تعمیر ہوا وہیں قریب کی مٹی سے ان حضرات یعنی صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی تعمیر ہوئی ہے۔ پس حضرت صدیق اکبر نے معانقہ کر کے وقبل ما بین عینیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے درمیان پیشانی مبارک پر بوسہ لیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے بوقت اسلام پیشانی نبوت کا بوسہ لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذب کا واقعہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنیے، ان کو بھی جذب نصیب ہوا۔ کہاں تو اتنے دشمن تھے کہ قتل کی سازش کے ایک ممبر یہ بھی تھے کہ نبوت کا چراغ بجھا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جذب فرمایا تو وہی تلوار لٹکائے ہوئے اسلام لانے جا رہے ہیں۔ جس کو اللہ جذب کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنا نہیں بنا سکتی۔ ایک وزیر اعظم کی بلی کی گردن میں اگر پٹا پڑا ہوا ہو کہ یہ وزیر اعظم کی بلی ہے، یا کمانڈر ان چیف کی بلی ہے، یہ جنرل صاحب کی بلی ہے، تو کسی قصائی کی مجال نہیں کہ اس کو چھیچڑے دے کر چرا لے۔ جانتا ہے کہ ایسا مقدمہ چلے گا کہ پھانسی سے کم سزا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتا ہے واللہ اس کو حسن کی دنیا، مال و دولت کی دنیا، تخت و تاج اور سلطنت کی دنیا، پوری کائنات اس کو اپنا نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ اپنا بناتا ہے اس کے چہرے پر ایک ہیبت اور رعب ڈال دیتا ہے، اس کے حوصلے کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ بکاؤ مال نہیں ہوتا، اگر کبھی خود بھی بکنا چاہے تو خدا اس کو بکنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے 39 آدمی ایمان لا چکے تھے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں پوشیدہ طور پر دعوت اللہ دیتے تھے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب میں نے حج کیا تھا تو صفا کے پاس اس صحابی کا گھر تھا اور حکومت نے اس پر لکھوا دیا تھا ھذا دار ارقم، یہ دار ارقم ہے۔ اسی گھر میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کمرے میں تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لٹکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ ڈر گئے کیونکہ ان کی بہادری مشہور تھی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں، اگر نگاہ بدلی ہوئی دیکھوں گا تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ وہ بھی اسد اللہ تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ دروازے پر عمر آئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خود ان کے پاس تشریف لے گئے، یہ نہیں کہ صحابہ سے کہتے کہ تم لوگ ان سے ملو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی، یعنی دنیا کے 4000 قوی مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اس لیے کوئی مشہور سے مشہور پہلوان کبھی آپ سے جیت نہیں سکا۔ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ننگی تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے کھڑے ہیں، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تو دیکھیے کہ آپ نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا، چونکہ رات میں دروازہ کعبہ کے سامنے اللہ تعالی 2 عمر میں سے ایک کو اسلام عطا فرما، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کو۔ اس وقت دائیں طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ دعا قبول ہو گئی۔ نبی کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر کتنا اعتماد ہوتا ہے۔ آپ نے ان کا دامن پکڑ کر ایسا جھٹکا مارا کہ گھٹنوں کے بل گر گئے، ساری بہادری اور طاقت ناک کے راستے نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کب تک جاہلیت میں رہو گے، کب تک اسلام قبول نہیں کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی ہی میں تو داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے خوشی میں اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ کعبہ تک آواز پہنچ گئی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج عمر فاروق کے اسلام لانے سے فرشتوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور یہ وحی نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور یہ آپ کے تابعدار ایمان والے آپ کے لیے کافی ہیں، یعنی کفایت حقیقیہ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے، اور یہ ایمان والے جن میں حضرت عمر جیسا بہادر آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ کفایت ظاہرہ ہے کہ آج دشمن پر رعب پڑ گیا کیونکہ ان کی بہادری اور طاقت پورے عرب میں مشہور تھی۔ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو اسلام کو پوشیدہ کیوں رکھیں، اور 20 صحابہ کی 2 قطاریں بنائیں، ایک قطار میں سب سے آگے خود ہوئے، دوسری میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا، اور درمیان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ آئے اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی ان کو مشورہ دیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک ایک کے پاس گئے اور کہا کہ کم بختو، ایسی پاکیزہ شخصیت کے بارے میں تم قتل کی سازش کر رہے ہو اور مجھ کو اس میں شریک کرنا چاہتے تھے، اب تمہاری خیریت نہیں ہے، اور ہر ایک کو اٹھا کر پٹخا اور مکہ گھوسا مار مار کر بھوسا بنا دیا، اور جب ہجرت کی تو کفار کے مجمع کے سامنے تلوار دکھا کر کہا کہ آج عمر ہجرت کر رہا ہے اور تنہا جا رہا ہے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ کیا شان تھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے، کہاں سے کہاں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ دوم بنایا، 10.5 سال حکومت کی۔ یہ ان کے جذب کا واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جذب فرمایا، ورنہ جو قتل کی سازش میں شامل ہو وہ کیسے اسلام لا سکتا تھا۔ مگر بس وہی بات ہے، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ ایک تابعی کے جذب کا واقعہ۔ اب تیسرا جذب ایک تابعی کا سن لیجئے۔ جذب تو بہت لوگوں کو ہوا ہے، کہاں تک بیان کروں گا۔ ایک تابعی جن کا نام زازان ہے، یہ پہلے لکڑی بجا بجا کر گانا گاتے تھے، مگر آواز غضب کی تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے تو یہ لکڑی بجا بجا کر گا رہے تھے۔
آپ نے فرمایا ما احسن ھذا الصوت، کیا ہی اچھی آواز ہے، کاش کہ اس آواز سے یہ قرآن پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اس کے کانوں تک پہنچا دی جبکہ تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا تھا اور واہ واہ مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو خود راستے کھول دیتا ہے۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ بس آواز کا پہنچنا تھا کہ انہوں نے گانا چھوڑ کر پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ تماشائیوں نے کہا ھذا صاحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ یہ ہے صحبت کا مقام، ساتھ رہنے سے یہ انعام ملتا ہے۔ صحابہ کا لفظ قرآن و حدیث میں ہمیشہ باقی رہے گا اور صحبت کی اہمیت کو ظاہر کرتا رہے گا۔ جو بنا ہے صحبت سے بنا ہے، نبی کا صحبت یافتہ صحابی ہوتا ہے، صحابی کی صحبت اٹھانے والا تابعی اور تابعی کی صحبت اٹھانے والا تبع تابعی۔ اتنی اہمیت تھی صحبت کی کہ لوگ صحابہ کو دیکھ کر کہتے تھے ھذا صاحب رسول اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے سنت صحابہ ادا کر رہا ہے۔ پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے؟ بتایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا ایش قالا، انہوں نے کیا کہا؟ تماشائیوں نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ کاش اس پیاری آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا، بس یہ سننا تھا کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ اسی وقت لکڑی توڑ دی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آ گئے اور قدموں سے لپٹ کر رونے لگے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ جس گناہگار نے توبہ کر لی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، اللہ کا محبوب اور دوست روئے اور میں نہ روؤں، اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے میں محبت نہ کروں۔ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں رہ پڑے اور بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ ذرا سی دیر میں دل کا رخ بدل جاتا ہے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء۔ جب اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں جوش آتا ہے تو 100 برس کا کافر ولی اللہ نہیں ہوتا، سیکنڈوں میں فخر اولیاء بن جاتا ہے۔ ہندوستان کا ایک کافر اپنے بت کے سامنے 90 سال سے صنم صنم کہہ رہا تھا، ایک دن اچانک غلطی سے منہ سے صمد نکل گیا۔ صمد اللہ کا نام ہے جس کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمائی ہے۔ صمد کے معنی ہیں المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد۔ صمد وہ ذات ہے جو سارے عالم سے بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور سارا عالم اس کا محتاج ہو۔ بس منہ سے صمد کا نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک، میں تو حاضر ہوں اے بندے۔ اس کافر نے اسی وقت ڈنڈے مار مار کر بت کو توڑ دیا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہندوؤں سے کہا کہ ظالموں، 90 سال کا کافر ہوں، 90 سال تک اس بت کو پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام منہ سے نکل گیا تو آسمان سے فوراً آواز آ گئی، لبیک اے میرے بندے، میں حاضر ہوں، تو ہی مجھ کو چھوڑ کر پتھروں کو پکار رہا ہے جو اندھے گونگے بہرے ہیں۔ مثنوی میں ایک مجذوب چرواہے کا واقعہ۔ اب جذب کا چوتھا قصہ سنیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکریوں کے ایک چرواہے کو اللہ تعالیٰ نے جذب فرمایا۔ وہ بکریاں چراتے چراتے اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اے خدا، تو اگر مجھے مل جاتا تو میں تیری خوب خدمت کرتا۔ اس پہاڑ پر جہاں میں بکریاں چرا رہا ہوں اگر آپ تشریف لاتے تو جہاں آپ بیٹھتے میں وہاں جھاڑو لگاتا اور خوب آپ کے ہاتھ پیر دباتا اور آپ کو اپنی بکریوں کا دودھ پلاتا اور دودھ آٹے میں ملا کے روغنی روٹی کھلاتا۔ آپ نے بالوں میں چونکہ بہت دنوں سے کنگھی نہ کی ہوگی نظام کائنات چلانے کی مصروفیت کی وجہ سے، تو میں آپ کے بالوں میں جوئیں بھی ڈھونڈ لیتا اور آپ کی گدڑی بھی سی لیتا۔ چرواہے کی ان بھولی بھالی باتوں کو حضرت والا نے اردو مثنوی میں نظم کیا ہے۔ حضرت والا نے اشعار دوران واز نہیں پڑھے لیکن افادہ قارئین کے لیے یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ تجھ کو گر پاتا خدا بندہ میرے، تجھ کو گر پاتا خدا بندہ میرے، دابتا ہر روز دست و پا تیرے، جس جگہ تو بیٹھتا اے شاہ جا، روز دیتا شوق سے جھاڑو وہاں، تیری گدڑی بھی سیتا اے خدا، ہر طرح خدمت کو میں لاتا بجا، روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے، آب شیریں بھی پلاتا میں تجھے، اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام، بکریوں کا اپنی اے رب انعام، اور کہہ رہا تھا کہ اے خدا اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں یہ اپنی ساری بکریاں آپ پر قربان کر دیتا۔ اے فدایت ای ہما بزہائے من، اے بیادت
ہیو ہائے من، اے اللہ میری ساری بکریاں آپ پر قربان ہو جائیں، اور بکریوں کو چراتے ہوئے جو میں ہیو کر رہا ہوں یہ بکریوں کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں آپ کی محبت میں اور آپ کی جدائی کے غم میں میری ہائے ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف گزر ہوا اور چرواہے کی گفتگو سنی تو اس کو ایک ڈانٹ لگائی کہ ظالم تو یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسی باتوں سے تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، اس کے سر میں جوئیں کہاں پڑتی ہیں، جب سر ہی نہیں ہے تو جوئیں کہاں سے آئیں گی، اور ان کے ہاتھ پیر کہاں ہیں جو تو دبائے گا، اور ان کے پیٹ نہیں ہے جو تو روغنی روٹی کھلائے گا، کیا خدا خدمت کا محتاج ہے جو تو خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی بھی احتیاج نہیں ہے، ان باتوں سے توبہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کو سن کر وہ چرواہا ڈر کے مارے گربان پھاڑ کر روتا وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا کہ میں تو محبت کر رہا تھا لیکن میری نادانی سے محبت کے خلاف معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ اے موسیٰ میرے اس دیوانے کو تلاش کر کے لاؤ، میری بارگاہ اس کے دیوانے پن کو اور اس کی بھولی بھالی باتوں کو دوبارہ سننا چاہتی ہے۔ اس مضمون پر میرا شعر سنیے۔ اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہیں بارگاہ کبریا، ڈھونڈتی ہیں بارگاہ کبریا۔ اے موسیٰ اپنے اس پاگل اور دیوانے کی باتوں کو بارگاہ کبریا دوبارہ سننا چاہتی ہے۔ موسیٰ آداب دانا دیگر اند، اے موسیٰ عقل مند کے لیے آداب دوسرے ہیں لیکن سوختہ جانے روانہ دیگر اند، جو میرے عشق میں پاگل ہیں ان کے لیے دوسرے آداب ہیں۔ جامع چاکا راچے فرمائی رفو، جن کے لباس میرے عشق سے چاک چاک ہیں آپ ان کو رفو کا حکم نہ دیجئے۔ تو زے سر مستاں قلا وزی مجو، سر مست اور پاگلوں کو آپ رہنمائی اور رہبری کی تعلیم نہ دیجیے، وہ رہبر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کوئی اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین کا حکم سکھایا وہ نعوذ باللہ غلط تھا، ہرگز غلط نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، بالکل حق پر تھے، جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل حق تھا، اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے ایسی باتوں پر نکیر کرنا آپ کے ذمہ فرض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے پیغمبروں کی تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ سکھایا کہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑے پیار و محبت و شفقت سے سکھائیے، پہلے اس کو محبت سکھا کر بعد میں آہستہ آہستہ آپ اس کو یہ تعلیم دیتے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم سے منع نہیں فرمایا، صرف اس عنوان تعلیم اور طریقہ تعلیم میں اصلاح فرمائی کہ کسی کی تربیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوچئے کہ چرواہے کی محبوبیت کا بھی کیا مقام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تلاش کیا، پھر وہ آپ کی صحبت و تربیت کی برکت سے بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا۔ اہل اللہ کے تذکروں سے رحمت برستی ہے۔ جن بزرگوں کے اللہ آپ نے جذب فرمایا ان کے صدقے میں ہماری جانوں کو بھی جذب فرما لیجئے، کیونکہ جب کسی پر رحمت دیکھیں تو اپنے لیے بھی مانگ لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب محراب میں دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جنت سے پھل آ رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں دعا کی اس بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا کیجئے، تو معلوم ہوا کہ جب اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تذکرے ہو رہے ہوں وہاں بھی دعا مانگ لے۔ محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت برستی ہے، فضلا عند وجودہم، چہ جائے کہ جہاں وہ خود موجود ہوں وہاں کتنی رحمت برسے گی۔ اسی لیے کہتا ہوں یہاں اتنے نیک بندے دور دور سے آتے ہیں، ہر شخص ان کے صدقے میں دعا کرے کہ اللہ جتنے بندے آپ کی محبت میں آئے ہیں ان کی برکتوں سے ہماری دعا قبول فرما لیجئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم میں سے جس کو جو مشکل پیش ہو، جس کے گھر میں کوئی بیماری ہو، مصیبت ہو، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی، اسی طرح بعض لوگ گناہ سے توبہ کر کے ولی اللہ بننا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان کی غلامی سے اپنی جان کو چھڑا نہیں پا رہے ہیں، اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ یا رب العالمین ہم میں سے جس کو جسمانی تکلیفیں ہیں، اپنی بیماری، اپنے بچوں کی بیماری، اپنے گھر والوں میں کوئی بھی بیمار ہو، سب کو شفا عطا فرما، اور جس کو کسی گناہ کی عادت ہو ہم میں سے ہر ایک کو خدا گناہوں سے پاک فرما دے، جسمانی شفا بھی دے اور روحانی شفا بھی دے، اور جس کو جو جو جائز حاجت ہو ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو یا رب العالمین جلد سے جلد پورا فرما دے، اور جو مقروض ہو اللہ تعالی ہمارے قرضوں کو جلد سے جلد ادا فرما دے۔
زمین و آسمان کے خزانوں کے آپ مالک ہیں اور اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو اپنے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خزانے ہم فقیروں کے لیے وقف ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ اس آیت کے صدقے میں اختر پر، اس کی اولاد پر، اس کے دوستوں پر اپنا خزانہ برسا دے، اپنی مرضی کے مطابق خرچ کی توفیق عطا فرما اور سارا قرضہ بھی ہم سب کا ادا فرما دے۔ اللہ آپ کی شان وہ ہے کہ مٹی کو آپ سونا بنا دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مبدل کردہ خاک را بزر، اے اللہ بعض مٹی کو آپ سونا بنا دیتے ہیں اور خاک دیگر را نمودہ بالبشر، اور کسی مٹی کو آپ انسان بنا دیتے ہیں، کسی مٹی کو سونا اور کسی مٹی کو انسان، اتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ اپنی اس قدرت قاہرہ کے صدقے میں ہم سب کو تمام قرضوں سے نجات اور ہماری روزیوں میں وسعت کے ساتھ ساتھ برکت بھی عطا فرما، اور خاص کر جو بوڑھے ہیں بڑھاپے میں ان کی روزی بڑھا دے، کیونکہ آپ کے پیغمبر سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ بڑھاپے میں ہماری روزی کو بڑھا دے۔ معلوم ہوا کہ بڑھاپے میں روزی زیادہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو عافیت نصیب فرمائے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے پورے پاکستان کو بلکہ پورے عالم کو عافیت نصیب فرمائے، مجھ کو عافیت دارین نصیب فرمائے، اور آپ سب کو اور سارے عالم کے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالی عافیت دارین نصیب فرمائے۔ اہل کفر کو اے خدا اہل ایمان بنا دے، اہل ایمان کو اہل تقوی بنا دے، اہل بلا کو اہل عافیت بنا دے، اہل مصیبت کو اہل راحت بنا دے، اہل مرض کو اہل شفا بنا دے، چوٹیوں پر رحم کر دے، بلوں میں، مچھلیوں پر رحم کر دے، دریاؤں میں اور سمندروں میں اے خدا اپنی رحمت کی بارش فرما دے، اے اللہ رحمت والی بارش فرما دے، اور گمراہوں کو ہدایت دے کر اولیاء صدیقین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اس وعظ کے ایک ایک لفظ میں اپنی شان اجتبائیہ کی تجلی ڈال دیجئے، جو اس کو پڑھے وہ آپ کا بن جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا ذا الجلال والاكرام، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ رب لا تجعلني بدعائك شقيا، اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا۔